أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ یاسین آیت نمبر 60 پر 8 تک تفسیر ہو چکا ہے، 60 پر 7 تک. آج جو تفسیر ہے سورہ یاسین آیت نمبر 60 پر 8 سے ہے. ومن نعمره ننكسه في الخلق، یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، جیسے کہ ایک انسان 60 سال 70 سال 80 سال کو جب پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر پھر بچپنا آ جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا بچپنا آ جاتا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ ومن، جس کو نعمر ہو، ہم ایک لمبی عمر دیتے ہیں. نعمر عمر سے، جیسے کہ ہم بولتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے. نعمر ہو یعنی کہ لمبی عمر، جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں. ننکس ہو، ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، الٹا کر دیتے ہیں. فی الخلق، تخلیق میں، یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ پھر بچپنا دے دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ انسان جس طرح چھوٹے میں ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، اس طرح جب انسان بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کا محتاج ہوتا ہے. جس طرح چھوٹے میں بچے ماں باپ کا محتاج ہوتے ہیں، جب ماں باپ بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کا محتاج ہو جاتے ہیں. جس طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو کھلاتے ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں جو ہے نا بیماری کی وجہ سے نہ خود کھا پاتے ہیں، بچے اس کو کھلاتے ہیں. یعنی کہ جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے زیادہ نہیں دوڑ سکتا کیونکہ چھوٹا ہے، کمزور ہوتا ہے، ایک ہی جگہ بیٹھتے رہتا ہے، کہیں نہیں جاتا، چھوٹے چھوٹے شروع میں. اس طرح جب بڑھاپے میں انسان پہنچتا ہے تو بھی اسی طرح کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ کمزور ہو جاتا ہے. نہ اٹھ سکتا ہے، نہ خود کھا سکتا ہے، نہ خود پی سکتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جس طرح جب بچہ کمزور ہوتا ہے چھوٹے میں، اسی طرح بڑھاپے میں بھی انسان جا کے کمزور ہو جاتا ہے. بڑھاپے بھی انسان جو ہے نا کمزور ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس کی، یعنی کہ انسان جس طرح بچے کمزور ہوتی ہے اس طرح بڑھاپے میں جو ہے نا انسان کمزور ہو جاتا ہے. یعنی کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو طاقت دے، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بڑھاپے میں اللہ ہم لوگوں کو طاقت دے، اسے ہم کو کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ القرآن لم يرد الى ارذل العمر، جو قرآن پڑھے گا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کریں گے. بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ جسم کی جو کمزوری ہے اسے حفاظت کریں گے. جس طرح بڑھاپے میں انسان دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے. اگر آپ اس سے بچنا چاہتی ہیں تو قرآن کی تلاوت کرو، جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. جتنا، جیسے کہ آپ دیکھیں گے ایک اور جو بات جو اہل علم جو ذکر کرتے ہیں، اگر انسان جوانی میں، اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں. جیسا کہ ابو طیب الطبری، ان کا جو نام ہے ابو طیب الطبری، 100 سال تھا ان کا. 100 سال، معلوم ہے کہ 100 سال میں انسان کتنا کمزور ہو جاتا ہے. یہ 100 سال میں جو نا شپ جو جہاز جو ہوتے نا، جب سمندر کے قریب جب آتا تھا اس زمانے میں تو شپ سے جو نا اچھلتے تھے، اچھل کے باہر آتے تھے. 100 سال کے تھے. شپ میں لوگ دیکھتے ہیں کہ تعجب کرتے ہیں، ابو طیب الطبری آپ کا تو 100 سال ہے، آپ شپ سے ڈیٹ جو نا اچھلتے ہیں، آپ کو کوئی ڈر نہیں لگتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بڑھاپے جوانی میں میں نے اپنے جسم کی حفاظت کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، قرآن کی تلاوت کی. بڑھاپے میں اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کی، بڑھاپے میں اللہ نے میرے جسم کی حفاظت کی ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے کہ جو انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے اللہ اس کی جو تخلیق جو ہے نا یعنی کہ الٹا کر دیتے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر بچپنا لاتے ہیں. جس طرح جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا کر کے، اس طرح جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، کمزور ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں.
تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہر انسان چاہے وہ کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو ایک نہ دن کمزور ہو جائے گا، ایک نہ دن وہ کمزور ہو جائے گا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی ہے. پھر اللہ نے کہا کہ افلا یعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، یعنی کہ آیت نمبر 20 پر 9 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں بولتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب بھی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری بولے. وہی اللہ نے کہا کہ ما نہیں علمناہ، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں سکھایا کیا؟ الشعر، شعر و شاعری، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شعر و شاعری نہیں سکھایا. وما، اور نہیں، ینبغی، مناسب نہیں ہے، لہو، آپ کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا شعر و شاعری نہیں بولتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مناسب بھی نہیں تھا. یعنی کہ شعر و شاعری دو قسم ہے اس کے. پہلی جو بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری نہیں کرتے تھے. اس کے علاوہ جو بھی شعر و شاعری ہے، اگر آپ پوچھ سکتے ہیں کیا میں شعر و شاعری پڑھ سکتی ہوں، کیا میں شعر پڑھ سکتا ہوں، کیا میں شعر یاد کر سکتا ہوں، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں. اس کی دو قسم ہے. ایک وہ شعر جس میں اسلام کے بارے میں ذکر ہو، توحید کے بارے میں ذکر ہو، وہ آپ بالکل یاد کیجئے، اس کو پڑھیے. جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو ہے نا شعر و شاعری کرتے تھے، وہ کافروں کے خلاف، یعنی کہ توحید پر شعر و شاعری کرتے تھے. اس طرح کا جو شعر و شاعری ہے جس میں توحید کا ذکر ہو، اسلام کا ذکر ہو، وہ شعر یاد کیجئے. دوسرا وہ شعر جس میں جو ہے نا عشق ہو، گندگی ہو، بےہدہ باتیں ہوں، ایسے شعر جو ہے نا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ شعر جو ہے نا جائز نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ان ہوا الا ذکر، یہ قرآن جو ہے نا ایک ذکر ہے، وہ قرآن، اور یہ قرآن ہے مبین، واضح قرآن ہے. کیونکہ اصل کافر یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے، کافر یہی کہتے تھے کہ یہ قرآن شعر و شاعری ہے. اللہ نے کہا کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا ہے، بلکہ یہ قرآن تو ایک ذکر ہے، وہ قرآن مبین، یہ قرآن کھلم کھلا قرآن ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں یہ فرماتے ہیں جو انسان جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد تم ایسے لوگوں کو دین کی دعوت دو، تم ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہدایت کی طرف بلاؤ، یعنی کہ لیونذر، اے محمد تم ڈراؤ صلی اللہ علیہ وسلم، من کان حی، جس کا دل زندہ ہے، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، ایسے لوگوں کو آپ دین کی طرف بلاؤ، ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نا اسلام کی طرف بلاؤ، ایسے لوگوں کو آپ نماز کی طرف بلاؤ. یعنی کہ آپ میں سے کئی ایسے مسلمانوں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے. اللہ نے کہا کہ لیونذر من کان حی، آپ نصیحت کرو، اگر ان کے دل میں حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر ہے تو اسلام کی طرف آ جائیں گے، نماز کی طرف آ جائیں گے، اس گناہ کو وہ چھوڑ دیں گے. دیکھیں معاشرے میں کئی ایسے لوگ ہیں، آپ ان کے سامنے نصیحت کرو کوئی فائدہ نہیں دیتا ہے. کوئی بعض لوگ ہوں گے معاشرے میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 2 میں فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، جب ایک انسان کو آپ بولیں گے، ایک مسلمان کو آپ بولیں گے آپ اللہ سے ڈرو، آپ ایسا مت کرو، وہ بولے گا کہ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو مجھے بولنے والا. أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ کا جو معنی ہے یعنی کہ وہ انسان بولتا ہے کہ تو مجھے کون نصیحت کرنے والا، تیری کیا حیثیت ہے. یعنی کہ جو انسان کے اندر گھمنڈ ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. ہاں، جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہے وہ انسان آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. وہی اللہ نے کہا لیونذر من کان حی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈراؤ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو. یہی جو ملتی جلتی آیت جو ہے نا سورہ اعلیٰ میں ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے وہ آپ کی نصیحت کو قبول کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ویحق، ویحق کا مطلب حق ہے. کیا حق ہے؟ القول، عذاب. القول کا معنی عذاب، عذاب حق ہے. کس پر؟ علی الکافرین، کافروں پر. کافر جو کافر ہیں اگر وہ کفر پر ان کا انتقال ہو جائے، مر جائے، ان پر عذاب حق ہے، ان پر جہنم جو ہے نا حق ہے، کنفرم ہے. قول کا معنی عذاب ہے. اکثر مفسرین نے یہی ذکر کرتی ہیں کہ جو ہے نا یہاں قول کا معنی جو ہے نا عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہم کو جو نعمت دیتے ہیں.
جو اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے، آپ کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ جو جانور ہیں ہمارے پاس، یہ بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ یہ جو جانور آپ ہیں، جیسے کہ آپ بقرعید آنے والا ہے، وہ جانور ہے، آپ جو ہے نا اس کو لیتے ہیں 5,000 یعنی کہ 15,000 20,000 میں بکرا لیتے ہیں، 50,000 60,000 میں گائے لیتے ہیں، لینے کے بعد وہ آپ کے اس میں آ جاتا ہے، آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، آپ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے ہم نے تم کو اس کا مالک بنا دیا ہے۔ دیکھیے، اولم یرو، آ کا مطلب کیا؟ لم نہیں، کیا نہیں، یرو دیکھتے، کیا تم نہیں دیکھتے؟ کیا تم کو معلوم نہیں؟ کیا تم نہیں دیکھتے؟ انا، بے شک ہم، اللہ تعالیٰ فرماتی کہ ہم نے، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، لہم، آپ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانوروں کو ہم نے پیدا کیا، کس کے لیے؟ لکم، لہم، آپ کے لیے، یعنی کہ ہم لوگوں کے لیے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، مما عملت ایدینا، جس کو اللہ نے اپنی طاقت اور اپنے ہاتھ سے اللہ نے پیدا کیا۔ مما عملت ایدینا، مما جو عملت ایدینا، ہمارے ہاتھوں سے، یعنی کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی کہ اپنی قدرت سے، اپنے ہاتھ سے اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا۔ یعنی کہ یہاں قدرت اگر آپ کریں گے تو بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسے کہ اللہ نے پارہ نمبر 20 پر 9 سورہ ملک کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، لیکن اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں، کلتا یدی یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہاتھ ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے۔ یہاں جو ترجمہ جو مفسرین جو کرتے ہیں، اللہ نے پیدا کیا اپنی قدرت، اپنی طاقت سے، انعامن، جانوروں کو۔ انعام بولتے بکری، جو بکرا، بکری، گائیں، اونٹ، یہ جو ہے نا بکرا، بکری، گائیں، اونٹ، اس کو، یعنی کہ یہ جو چوپائے ہیں، یہ جو جانور ہیں جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنی قدرت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، انعام، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بیل کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ انعام کا مطلب جانور ہے، گائیں ہیں، بھینس ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ فہم، پس تم، لہا، اس کا، یعنی کہ اس جانور کا مالک ہو، تم اس جانور کے مالک ہو۔ جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، اللہ نے کہا کہ ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، لیکن اس کا مالک کون ہو؟ تم ہو۔ یعنی کہ اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر بھی اللہ نے ہم کو اس کا مالک بنایا۔ آپ 15,000 کا ایک بکرا لیتی ہیں، گویا کہ آپ اس کا مالک بن جاتی ہیں۔ آپ 40,000 50,000 کا ایک گائے لیتی ہیں، آپ اس کا ایک مالک بن جاتی ہیں۔ وہی اللہ نے فرمایا ہم نے جانوروں کو پیدا کیا، پھر ہم نے اس کو تمہارے لیے دے دیا، تم اس کا مالک بن گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا ایک اور نعمت جانوروں کی، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ کا معنی ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مقرر کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مسخر کر دیا، یعنی کہ جب آپ جانور لیتے ہیں تو اٹھ کے تو جانور کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ کے تو بیٹھ جاتا ہے جانور۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ کی تفسیر میں مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا کہ چھوٹا سا بچہ بھی اگر بکرا کا رسی پکڑ کے کھینچتا ہے تو بکرا آ جاتا ہے، یعنی کہ گویا کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ بقرعید میں آپ دیکھیں گے چھوٹا بکرا بھی اگر رسی کھینچتا ہے تو بکرا آ جاتا ہے، بیل آ جاتا ہے۔ ہم نے اس جانور کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ یہ ایک فائدہ ہے جانور کا، یعنی کہ دوسرا جو فائدہ، فَمِنْهَا، پس اس میں سے، رکوبہم، یعنی کہ تم اس میں سوار ہوتے ہو۔ جانور کا جو ایک اور جو فائدہ، تم جانور پہ سوار ہوتے ہو، اس میں بیٹھتے ہو، اس میں سواری کرتے ہو، یعنی کہ ہر جانور سواری کا نہیں، یاد رکھے۔ رکوبہم کا مطلب جیسا کہ اونٹ گھوڑے پہ بیٹھ کے جو نا سوار ہو کے جانا، رکوب کا مطلب سوار ہونا، جیسے گھوڑے کے بیٹھ کو جاتے ہیں جنگ کرنے کے لیے، یعنی کہ کیا ہر جانور سواری کے لیے ہے؟ نہیں۔ جیسے کہ گائیں ہیں، وہ سواری کے لیے نہیں ہے، وہ کھیتی باڑی کے لیے۔ یہ جو گائیں ہیں وہ کھیتی باڑی کے لیے، سواری کے لیے نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف پھر کے بیٹھتے ہیں اور صحابہ سے
ایک واقعہ ذکر کرتی ہیں، کس کا؟ بنو اسرائیل کا واقعہ. حدیث صحیح ہے. واقعہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بنو اسرائیل میں سے ایک شخص کے پاس گائے تھا. اس گائے پر وہ سوار ہو گیا، اس گائے پر وہ بیٹھ گیا. گائے نے خود کہا انما خلقنا للحرث. گائے خود بات کرتی ہے. بیل خود کہتا ہے دیکھیں ہم کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سواری کے لیے نہیں. تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا گائیں بات کر سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. یعنی کہ جب وہ بنو اسرائیل کے ایک شخص اس گائے کے اوپر بیٹھتا ہے، گائے خود کہتی ہے دیکھیں مجھے اس کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے کہ تم گائے پر سوار ہو، نہیں، مجھے جو پیدا کیا گیا ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے بس. وہی جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ یہ جانور جو ہے نا فمنھا رکوبہم، ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جس پر آپ سوار ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے. ریگستان میں جو ہے نا اونٹ پہ بیٹھ کے لوگ سواری کرتے ہیں. گھوڑا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان میں سے کچھ ایسے جانور ہیں جس کو تم کھاتے ہو، جیسا کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، جو انسان کھاتا ہے. یعنی کہ آیت نمبر 70 پر 2 میں اللہ نے 3 نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ جانور کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا. دیکھیں جانور کو ہم بیٹے کو تو بیٹھتا ہے، اگر ہم کھینچیں گے رسی میں تو جانور آ جاتا ہے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. دوسرا جو نعمت ہے جانوروں کے بارے میں، اب جانور پر ہم سوار بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے. تیسرا جو نا یاکلون، کہ اس نے ایسے حلال جانور ہیں جس کو تم کھاتے ہو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جانوروں میں ایک اور جو نعمت ہے وَلَهُمْ، اور اس میں اس جانور میں فِيهَا، اس میں منافع، بہت سارے فائدے ہیں. جانوروں میں بہت سارے فائدے، اس کا چمڑا کا جرکین بناتے ہیں، جانوروں کے بال لے کر جو ہے نا کئی چیزیں بناتے ہیں، جیسا کہ سنگ لے کر جو ہے نا گنڈی بنایا جاتا ہے. یعنی کہ جانوروں کی جو چیز ہے اس میں کئی فائدے ہیں، بلکہ جانور کے گوبر سے بھی جو ہے نا کئی چیزیں بنائی جاتی ہیں. وہی اللہ نے کہا کہ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس جانور میں کئی فائدے ہیں. وَمَشَارِبُ، اور تم پیتے ہو اس جانور سے کیا؟ دودھ سے گائیں بھینس دودھ دیتی ہے، اسی طرح جو ہے نا اونٹ دودھ دیتی ہے. یعنی کہ وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ دودھ آتا ہے اس سے. جہاں اس کے چمڑے کا آپ کا فائدہ، گوشت تو کھاتے ہیں، اس کا چمڑے کا فائدہ ہے، اس کا سنگ کا فائدہ ہے، اس کے بال کا فائدہ ہے، اس کا گوبر کا فائدہ ہے، اسی طرح اس میں پینے کا بھی فائدہ ہے، اس سے جو ہے نا آپ کو دودھ ملتا ہے. وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا تم اللہ کا شکر نہیں بجا لاتے؟ کیا تم اللہ کا شکر بجا نہیں لاتے؟ یعنی کہ ہم بولیں گے الحمدللہ. بعض مفسرین نے کہا کہ خاص طور پر قرآن میں جہاں ایسی آیتیں آتی ہیں کہ افلا یشکرون، وہاں ایک مسلمان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے، بولے کہ الحمدللہ. نفل نماز میں، فرض نماز میں نہیں، نفل نماز میں کہ اگر آپ ایسے آیت سے گزرتی ہیں افلا یشکرون، آپ بولو کہ الحمدللہ، ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. یعنی کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ جانوروں پر اللہ نے جو نعمتیں کی تھی اس کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، جو اللہ نے ہم پر جو نعمتیں کی ہیں جانوروں کے ذریعے سے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 74 میں، یہ کافر جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ان کی مدد نہیں کرتے. دیکھیے وَاتَّخَذُوا، تم بنا لیتے ہو، ایک کافر تم بنا لیتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، الہ معبود، ایک کافر تم اللہ کے علاوہ معبود بنا لیتے ہو، لعلہم ینصرون، تاکہ وہ اس کی مدد کریں گے. یعنی کہ کافر جو ہے نا بت کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ بت ہماری مدد کرے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا، کافر یہی سوچتے ہیں کہ یہ بت ہماری مدد کرے گی. اللہ نے کہا کہ لا یستطیعون نصرہم، یہ بت کبھی بھی ان کی مدد نہیں کرے گی. لا یستطیعون، لا نہیں، استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، نصرہم ان کی مدد کرنے کا. یہ بت جو ہے نا کبھی بھی یہ لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ایک پتھر ہے، پتھر کبھی مدد نہیں کرتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی کہ یہ بت کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا. لا یستطیعون نصرہم،
یہ کبھی بھی یہ بت جو ہے نا آپ کی مدد نہیں کرے گا. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ. اس کا جو معنی ہے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، سب سے پہلے آپ دیکھیں جن کا مطلب لشکر کو بولتے ہیں. لشکر جیسا کہ جنگ میں جو لشکر آتے ہیں. پھر محضرون حاضر ہونا، یعنی کہ یہ کافر اور یہ بت دونوں جہنم میں حاضر ہوں گے. یہ کافر یہ بت دونوں جو ہے نا جہنم میں حاضر ہوں گے. یہ بت جس کی وہ عبادت کرتی وہ بھی جہنم میں اس کو ملیں گے. یہ پتھر جس کی وہ عبادت کرتی وہ بھی ان کو جہنم میں ملیں گے. وہی اللہ نے کہا کہ وہم، اور وہ بھی اور بت بھی دونوں جو ہے نا نارے جہنم میں ہوں گے. اس کا جو آسان جو معنی جو نا مفسرین یہی ذکر کرتی ہیں. یعنی کہ آیت 74 اور 75 میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ کافر جس کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ یہی گمان کرتے ہیں کہ یہ بت ہماری مدد کرے گا. اللہ نے کہا کہ یہ بت کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، بلکہ یہ بت اور یہ کافر دونوں جانے جہنم میں جو ہے نا حاضر ہوں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فلا يحزنك قولهم. فا کا مطلب پس، لا نہیں، لا يحزنك پس اے نبی آپ غم نہ ہو، قولهم ان کے بات کا. یعنی کہ کافر جو ہے نا ہمارے نبی کو جادوگر بولتے تھے، شاعر بولتے تھے، پاگل بولتے تھے، یعنی کہ طرح طرح کی باتیں کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غم نہ کرو، تم بیزار نہ ہو جاؤ. فلا يحزنك، فا کا مطلب پس، لا يحزنك اے نبی آپ بیزار نہ ہو جاؤ، غم نہ ہو جاؤ، قولهم ان کی بات کا. کافروں کی جو بات ہے وہ لے کر آپ دل میں مت لو، آپ اسے بیزار مت ہو جاؤ. کافر ہمارے نبی کو شاعر، پاگل، مجنون بولتے تھے. اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بیزار نہ ہو جائے، کیونکہ انسان غم نہیں کرنا چاہیے. انسان کبھی بھی غم نہ کرے، کہ کتنی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو انسان غم نہ کرے. جیسا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یعنی کہ آپ سے سمجھو نا غار ہرا میں ہی پہاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہی وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. انسان غم کرنا، بیزار ہونا، یہ سب جو نا انسان کے لیے صحیح نہیں. اس سے انسان جو نا بچے رہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم غم نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انا بے شک ہم نعلم ہم جانتے ہی ما یسرون جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو. چھپانے کی دو قسم ہے. یہ ایک ہم دل میں بات چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. جو دل میں ہم بات چھپاتے ہیں، ہم کسی کو یہ کر دینا، کسی کو برباد کر دینا، کسی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دینا، اللہ تعالیٰ کسی کے مال کو برباد کر دینا، اسے کبھی بھی، یہ جو دل میں ہم چھپاتے ہیں یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. ایک اور جو قسم ہے وہ یہ کہ 10 لوگ آپس میں بیٹھ کر ایک بات کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو معلوم نہ ہو. یہ 10 لوگ جو بات چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. 10 لوگ ایک روم میں بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو معلوم نہ ہو. اللہ نے کہا کہ 10 لوگ جو چھپ چھپ کے جو بات کرتے ہیں آپس میں صرف 10 لوگوں کو معلوم ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. وہی اللہ نے کہا کہ بے شک تم جو چھپاتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے. وما يعلنون جو تم ظاہر کرتے ہو کھلم کھلا وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی کہ یہاں تک آج کی تفسیر جو ہے نا کافی ہے. یعنی کہ آج کا درس کا جو خلاصہ ہے کہ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ آخری عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا بچپنا جو بچہ جیسا حرکت کرتا ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس طرح کمزور ہو جاتی ہے. جس طرح بچہ کمزور ہے اس طرح بڑھاپے میں انسان اس طرح کمزور ہو جاتا ہے. جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، جب ماں باپ بڑے عمر کے ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کا محتاج ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نہ خود کھا سکتا ہے، دوسروں اس کو کھلاتے ہیں، بڑھاپے میں انسان کیا ہوتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ لوگ اس کو کھلاتے ہیں، ان کے بچے ان کو کھلاتے ہیں. اسی وجہ سے جو دعا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اس کی جو دعا ہے اللہم انا نعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا. یہ دعا بھی ہم پڑھتے رہے اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. کئی ایسے بوڑھے لوگ ہیں جو ہے نا نہ خود کھا سکتے ہیں، دوسروں کا محتاج ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں لیکن وہ خود کھاتے ہیں، وہ خود پیتے. کیوں؟ عبادت. اگر آپ عبادت کریں گے یہ طاقت آپ کو بڑھاپے میں آپ کی حفاظت کرے گی.
اگر آپ قرآن پڑھیں گے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں بنائے گا، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کو دوسروں کا بوجھ نہیں بنائے گا۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، روزہ رکھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے تو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 69 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شعر و شاعری نہیں سکھایا، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے یہ کافر بولتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری، کافر اس قرآن کو بولتے تھے کہ یہ تو شعر و شاعری ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری نہیں سکھایا ہے، بلکہ یہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور قرآن ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 70 میں اللہ نے دو بات کہتی ہیں کہ جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو تم جو ہے نا ہدایت کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ، ایسے لوگوں کو تم نصیحت کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کافروں پر اللہ کا عذاب واجب ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 71 سے لے کر 73 تک اللہ تعالیٰ جانوروں کے ذریعے سے اللہ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے چوپایوں کو، جانوروں کو پیدا کیا، بلکہ تم اس کا مالک ہو، یعنی کہ اللہ نے پیدا کیا لیکن پھر بھی اللہ نے تم کو اس کا مالک بنایا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس جانور کو اللہ نے سب سے پہلے جو نا وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم جیسا بولتی ہیں کہ جانور ویسا کرتا ہے، ہم رسی سے کھینچتے ہیں تو جانور ہمارے پاس آتا ہے، پھر جانور پر آپ سوار بھی ہوتے ہیں اور اس جانور کا سے آپ کھاتے بھی ہیں، یعنی کہ جانور سے آپ کھاتے ہیں، جیسا کہ بکرا ہے، گائے ہیں، آپ کھاتے ہیں اس سے، یعنی کہ اللہ نے ہم لوگوں کے لیے چیز پیدا کیا ہے، تم جو ہے نا اس سے کھاتے ہو، پیتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جانور میں کئی سارے فائدے ہیں، منافع، اس جانور کا گوبر بھی فائدہ مند ہے، اس جانور کا چمڑا بھی فائدہ مند ہے، اس جانور کا بال بھی فائدہ مند، یعنی کہ جانور کی ہر چیز جو ہے نا فائدہ مند ہے۔ وہ مشارب، اس جانور سے کئی ایسی چیزیں جسے تم پیتے ہو، جیسا کہ جانور کا دودھ ہے، اونٹ کا دودھ ہے، گائے کا دودھ ہے، جسے تم پیتے ہو، یہ سب نعمتیں ہیں۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر ادا نہیں کرتے؟ ہم بولیں کہ الحمدللہ، اگر نفل نماز میں ہی تو ہم بولیں گے کہ الحمدللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ کافر جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ وہ تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کرے گا، ایک کافر جس بت کی تم عبادت کرتے ہو تم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بت تمہاری عبادت کرے گا، اللہ نے کہا کہ یہ بت کبھی بھی تمہاری عبادت نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، یعنی کہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کی مدد کرے گا کر کے، اللہ نے کہا کہ نہیں، کبھی بھی یہ کافر کی یہ بت مدد نہیں کرے گا، یہ بت کبھی بھی کافروں کی مدد نہیں کرے گا۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ بت اور یہ کافر دونوں نارے جہنم میں داخل ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کو جو تانا دیتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، آپ صبر کرو، آپ ان کی بات کی آپ ان کی بات کا ٹینشن مت لو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات چھپاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جو بات لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں، جو کھلم کھلا جو آپ بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔